السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو بیک یوٹیوب فیملی۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یہ دیکھیں، آج میں آپ کے لیے چکن ویجیٹیبل کباب لائی ہوں۔ یہ چکن میں نے اچھے سے واش کر لیے گی۔ اب اس کو ایک کڑھائی میں ڈال کے 1 سے 1.5 گلاس پانی میں اس کو ابال لیں گے ہم، اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالیں گے۔ 1 سے 1.5 گلاس جو ہے پانی ڈال دیں گے۔ اس سے یہ کریں گے، اچھے سے ابال لیں گے۔ جو پانی بچے گا، یہ دیکھیں، یہ ہم اس کو ابال لیں۔ اب 1 پاؤ کے قریب میں نے گاجر لے لی ہے، اس کے اندر 1 پاؤ ویجیٹیبل کے لیے بند گوبھی لی، اور کچھ میں نے جو ہے مٹر لے لیے، اور پیاز کرش کر لیے، یہ ہری مرچیں اور ہرا دھنیا ہے۔ یہ دیکھیں، بس یہ ابل چکی ہے چکن۔ 1 پاؤ کے قریب میں نے ہڈیوں کے بغیر جو ہے چکن لے لی تھی۔ اب اس کو نکال لیں گے ہم، اور اسی پانی کے اندر ہم ویجیٹیبل ڈالیں گے۔ بند گوبھی اور گاجر 1 پاؤ کے قریب ہی سمجھ لیں۔ اسی پانی کے اندر جو ہے ہم نے اس کو ابالنا ہے۔ اب یہ ہم مٹر ڈال دیں گے۔ 1 پاؤ سے بھی کم میری مٹر ہے۔ چکن کے پانی کے اندر جو ہے یہ ہمیں سب کچھ ابالنا ہے، تاکہ چکن کا فلیور اس کے اندر رہ جائے۔ یہ دیکھیں، اس کا سارا پانی خشک کر لیں گے ہم۔ جب ہمیں لگے گا بالکل پانی اس کا خشک ہو گیا، بالکل نچوڑنا بھی نہیں ہے، لیکن پانی ہم نے خشک کر لینا ہے۔ چکن کے پانی میں ہی یہ ویجیٹیبل اور ہم نے ہرے مٹر بھی گل جائیں گے اسی میں۔ یہ دیکھیں، اس تمام ویجیٹیبل میں نے نکال لیے۔ 2 اسپون کے قریب میں نے آئل لے لیا۔ 1 اسپون میں نے لہسن ادرک پسا ہوا ڈالا اس کے اندر۔ آج میرا گلا خراب ہے، آج کے بلکہ 2-3 دن سے گلا خراب ہے میرا۔ یہ دیکھیں، لہسن ادرک کی پیسٹ کے اندر ویجیٹیبل ڈال دیں گے۔ اور ویجیٹیبل کے بعد جو ہے ہم چکن کو جو ابالا تھا، اس کو چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا لیں گی ہم نے ہاتھ کے ذریعے۔ آپ بھی اس طریقے سے کریے گا۔ نمک ایڈ کرا اب ہم نے کچلا ہوا دھنیا ڈالا 1 اسپون، کالی مرچ 1 اسپون، گرم مسالہ 1 اسپون، لال مرچ کا پاؤڈر، بس یہ مسالے ہیں گے۔ اب اس کے اندر ہی ہم ہرا دھنیا ایڈ کر دیں گے۔ یہ دیکھیں، اب ہرا دھنیا ایڈ کرنے کے بعد پیاز اور ہری مرچیں بھی ڈال دیں گے ہم۔ بس کبابوں کے ہمارے یہی مسالے ہیں گے۔ اور پانی تو آپ کے سامنے پہلے ہی میں نے نچوڑ لیا تھا تمام ویجیٹیبل میں سے۔ اب ایک بول میں پانی لینے کے بعد ہم 3 اسپون میدا ایڈ کریں گے، اور اس کو اچھے سے گھول لیں گے، تاکہ اس کے اندر گٹھلیاں وغیرہ نہ رہ جائیں۔ یہ میدا اس طریقے سے ہم ڈالیں گے، اور یہ میدا بہت جلدی جو ہے اس کے اندر چاپس ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے گا۔ لیکن پھر بھی ہم نے اچھے سے اس کو بھوننا ہے میدے کو ڈالنے کے بعد بھی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، جس طریقے سے میں کر رہی ہوں اس طریقے سے آپ نے بھی کرنا ہے، تاکہ میدے کا بھی سارا پانی اس کے اندر جابس ہو جائے۔
یہ دیکھیں 4 سے 5 منٹ تک جو ہے ہم نے خشک کرنا ہے میدا ڈالنے کے بعد بھی، تاکہ اس میں پانی بالکل نہ رہے۔ اب یہ پانی سے میں نے ہاتھ گیلے کر لیے، اور جس طریقے سے شامی کبابوں کی ٹکیاں بنتی ہیں اس طریقے سے ہم اس کو بنا لیں گے تمام۔ یہ دیکھ لیں۔ اچھا، ہاتھ گیلے کرے بغیر اس کو نہیں ہاتھ لگے گا، ہاتھ کو گیلے کرنے کے بعد ہم جو ہے تمام ٹکے کو بنا لیں گے۔ یہ رمضانوں میں بہت اچھی ریسپی ہے کہ رمضانوں میں ہم بنا کے رکھ لیں اور اس کو فریزر کر لیں، جب موڈ ہو تو بنا لیں۔ یہ دیکھیں بہت مزیدار اور ڈفرینٹ قسم کے کباب بن کے تیار ہوتے ہیں۔ یہ ایک میں نے انڈا لے لیا اور اس کو اچھے سے پھیٹ لیا بس۔ پہلے انڈا سیدھا ڈالوں گی، پھر جو ہے پلٹ کے ڈال کے نکال لوں گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں توے کے اندر میں نے آئل رکھا ہوا تھا، اس کو فرائی کر لیں گے ہم۔ انڈا تمام کبابوں میں لگا لگا کے میں نے فرائی کرنے کے لیے رکھا ہے۔ یہ ریسپی ہم بنا کے رکھ لیں اور جب موڈ میں ہو تو فرائی کر لیں۔ رمضانوں میں یہ ریسپی بہت کام میں آنے والی ہے گی۔ ابھی رمضانوں میں تو یہی ہوگا کہ ہم بنا کے فریزر کر لیں چیزیں، اور بس جب موڈ ہو نکال کے بنا لیں۔ آواز بالکل ہی صحیح نہیں نکل رہی ہے میری آج۔ یہ تمام کباب دیکھ لیں آپ کے سامنے تل چکی ہوں میں، اور اب ایک ایک کر کے ہم اس کو نکال لیں گے۔ یہ دیکھیں کباب بن کے میرے تیار ہو چکے۔ آپ لوگ بھی یوں ہی ریسپی ٹرائی کریں۔ یہ دیکھیں باری باری میں سب نکال لوں گی، نیچے سے بھی سیکھ چکے ہیں، اوپر سے بھی سیکھ چکے ہیں ماشاءاللہ سے۔ یہ تمام کباب نکالنے کے بعد ہم اس کو چٹنی کے ساتھ کھائیں گے۔ یہ میں نے ہرا دھنیا اور پودینے کی چٹنی بنا کے رکھی ہوئی گی، اس کے ساتھ کھائیں گے۔ اس کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کسی دن۔ بہت مزیدار ہمارے کباب بن کے تیار ہو چکے ہیں۔ آپ لوگ بھی ضرور یہ ریسپی ٹرائی کریے گا۔ چلے ملتی ہوں اگلی ویڈیو پہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔